اسی طرح احمد رضا خان بریلوی نے بھی کنز الایمان لکھی ہے اور ان کے شاگرد خاص نعیم الدین مراد آبادی نے اس پر حاشیہ لکھا ہے خزائن العرفان کے نام سے۔ اصل میں خان صاحب بریلوی نے بریلویوں کو ایک نیا دین دینا چاہا تھا۔ یہ ترجمہ اس نئے دین کے لیے ہے جس میں اللہ کے بجائے قبروں سے مانگنا ضروری ہو اور تیجے و چیلم اور برسیاں ثواب کے کام ہوں، توحید سے ہٹ کر شرک اور سنت سے ہٹ کر بدعت ہے۔ اس کی بھرمار اگر دیکھنی ہو تو کنز الایمان ترجمہ اور اس کا حاشیہ خزائن العرفان۔ میں اپنے مقام پر نشاندہی کروں گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ ان کے ایک اور عالم بھی ہے مفتی احمد یار خان گجراتی، اس کو بریلوی حکیم الامت کہتے ہیں۔ حکیم الامت اتنا قابل ہے کہ وہ مقیاس حنفیت میں لکھتے ہیں، ابن حجر مکی نے فتح الباری میں لکھا ہے عسقلانی اور مکی کے درمیان 200 سال کی مسافت ہے، اور مکی یا حیثمی مشکات کا شارح ہے اور عسقلانی بخاری کا شارح ہے، لیکن حکیم الامت بریلوی والا یہ دونوں کو ایک کر سکتا ہے۔ اور اس نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے نور العرفان۔ نور العرفان سورۃ صافات کے اندر حاشیہ نمبر 8 پر لکھتے ہیں کہ شیطان پکا صوفی عابد زاہد فاضل دارالعلوم دیوبند تھا۔ چلو دیوبند سے تو ان کو بیر ہے، لیکن یہ صوفی عابد زاہد ان کو رسوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں کراچی میں ایک ڈی ایم ایل اے تھا، مجھے کہا بہت بدگوئی کرتے، میں نے کہا بریلویوں سے کم۔ البادی و ازلم، ظالم وہ ہے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف باتیں کرتے، میں تو جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کب کہا؟ میں نے یہ پیش کی، یقین کرو پکا بدعتی تھا افضل خان، پوری گردن پسینوں سے بھر گئی۔ یہ جگہ میں نے دکھائی، میں نے کہا دیکھو یہ لکھا ہے کہ ابلیس نے کہا انا خیر من ہو، یعنی میں پکا صوفی عابد زاہد بلکہ فاضل دارالعلوم دیوبند۔ احمد رضا خان بریلوی نے دور حدیث نہیں کیا ہے، مشکات تک کتابیں پڑھی، ذہین آدمی تھا، فتنے کے لیے ٹھیک صلاحیت تھی۔ یہ جتنے گمراہان ہیں ان میں ایک نے بھی دورہ نہیں کیا، مودودی صاحب نے بھی دور حدیث نہیں کیا، اور سر سید نے بھی متفرق کتابیں تو پڑھی، باقاعدہ دورہ نہیں کیا۔ خان صاحب بریلوی نے بھی دور حدیث نہیں کیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی دور حدیث نہیں کیا، خواجہ ڈاکٹر کمال نے بھی دور حدیث نہیں کیا، اور مولوی محمد علی لاہوری مرزائی اس نے بھی دور حدیث نہیں کیا۔ دور حدیث ایک ڈھکن ہے، عقائد و اعمال کے لیے سرپوش ہے، ڈھکن ہے، طالب میں کنٹرول آ جاتا ہے، اس کو پورا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے سال بھر استاذوں سے حدیثیں اور ان کی تحقیقات سن کر کے حق و باطل کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں آسان کام نہیں، خاص اللہ کا فضل ہے جو دورہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے جب تک یہ اپنے اساتذہ اور بزرگوں پر اعتماد کریں گے جادہ حق سے نہیں ہٹیں گے۔ کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن انشاءاللہ اہل حق ہی رہیں گے۔ بریلویوں میں احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ملتانی، انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے البیان کے نام سے۔ کاظمی صاحب بدعتیوں میں غزالی، رازی اور بہقی کہلاتے تھے۔ اندھوں میں کانا راجا، بہرحال ان میں بہتر عالم ہیں۔ میں ان کے پاس گیا ہوں، مشہور حدیث یا جابرو ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا، جس پر بریلویوں کا پورا ایمان ہے۔
مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے میں مصنف کی 11 جلدیں لے کر گیا کاظمی صاحب کو. میں نے کہا آپ بریلویوں کے غزالی، رازی اور بہقی ہے، آپ بتائیں اس میں ہے یہ حدیث؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اس کا حوالہ دینا جائز ہے؟ کہا پہلے سے بزرگوں نے دیا ہے. پھر مجھے کہا نشر الطیب میں مولانا اشرف علی نے بھی حوالہ دیا ہے. میں نے کہا مولانا اشرف علی صاحب اس میں ناقل ہے، ناقد نہیں ہے. ناقد دیوبندیوں میں انور شاہ ہے، اور اشرف علی صاحب نے فضائل میں حوالہ دیا، عقائد میں نہیں دیا. آپ تو اس کے ذریعے انما انا بشر مثلکم کو ہٹا رہے ہیں. کہنے لگا نہیں ہمارا بھی اصلاً فضائل ہی ہے اور مسئلہ وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ بات انہوں نے تسلیم کی کہ مصنف عبدالرزاق میں حدیث جابر یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا یہ موجود نہیں ہے. والحمدللہ علی ھذا. ہاں یہ بات ہے کہ چونکہ عالم بڑے تھے تو انداز فاضلانہ تھا. میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو بریلوی مجھے مارنے جمع ہو گئے. فساد کرنے میں تو اول نمبر ہے. کاظمی صاحب نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، یہ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں، آپ اگر ان کا تواضع نہیں کر سکتے تو یہاں سے دفع ہو جائے. سب بریلیوں کو باہر نکالا اور پھر میں نے کہا کہ اور ملتان میں کیا دیکھو گے؟ میں نے کہا مدرسے دیکھنے. تو خود فرمایا کہ قاسم العلوم اور خیر المدارس دیکھنے گئے. کہے ہمارا مدرسہ تو سائیکلوں کا سٹینڈ ہے، بے حساب سائیکلیں کڑی تھی. کا گھنٹہ پڑھا نہیں پڑھا ٹیوشنوں کے لیے بھاگتے. ان میں ایک اور بھی پارٹیکولر خان پیدا ہوا ہے، یہ میرے سامنے رہتا ہے نعیمیہ میں. اس کا نام ہے غلام رسول سعیدی. غلام رسول سعیدی اس وقت بریلیوں میں ان کا راجا ہے. پارٹیکولر خان دے زور پسی زکور تھا اور پسی رہنا دن اور میرا دے ہوش چلے اوکے اوپر سیدھے بار بہت شور شرابہ کیا. تو ایک دن میں ان کے گھر گیا. اس نے تفسیر لکھی ات بیان کے نام سے، 5-6 جلدیں آئی ہے. لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ مولانا میں علمی اطمینان آیا ہے اور کئی سینکڑوں مسائل میں خان صاحب بریلوی کا موقف رد کر رہا ہے، غلط ہے. میں نے کہا اسے کہ یہ جو تکفیر ہے اس میں بھی اپنے اخلاص دکھاؤ نا. میرے پاس 1-2 بار یہاں بھی آئے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.